السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقائے محترم، کیا قرآن پڑھانے کی، سمجھیے آپ، قرآن کی بات سمجھانے کی، قرآن کی بات پیش کرنے کی، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں وہ تمام بندگان خدا تک اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک پیش کرنے کی اجرت یا بولنا چاہیے معاوضہ یا اجرت لی جا سکتی ہے؟ تو آپ ایک عام ایمان والے بھی رہے تو آپ یہ کہیں گے نہیں، بالکل نہیں، لینا تو نہیں چاہیے۔ لیکن قرآن کی کیا گائیڈ لائن ہے اس بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی بات، اللہ کی بات لوگوں تک کے پیش کرتے تھے تو لوگ انکاری جو انکار کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، مجنون، شاعر، دیوانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، طرح طرح کے چارجز لگاتے تھے۔ ساتھ میں ان کو یہ بھی ڈاؤٹ جاتا تھا، یہ بھی شک کہ بھائی ان کو کہیں سے کوئی اجرت تو نہیں ملتی، کوئی معاوضہ؟ اب ظاہر ہے کوئی دیتا تو نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش رکھتے تھے، تو وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹیفائی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگایا کہ ان سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ سورہ الفرقان میں ہے، آیت نمبر 57، اس قرآن کو پیش کرنے میں میں نے کسی اجرت کا سوال نہیں کیا، میں نے کسی اجرت کا سوال کیا، آپ سے کوئی معاوضہ چاہا؟ سورہ القلم آیت نمبر 46، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ اجرت طلب کی ہے کہ یہ بوجھ تلے دبے جاتے ہو؟ کوئی معاوضہ چاہا کہ بوجھ تلے دبے جاتے؟ سورہ صاد آیت نمبر 86، آپ کہہ دو اس قرآن سنانے میں نے تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 90، آپ کہہ دے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 72، 72، پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ تو انہوں نے اسے، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی کوئی اجرت نہیں مانگی، لہٰذا کسی نبی یا رسول نے قرآن لوگوں تک کے پیش کرنے کی، اللہ کی کتاب جو بھی ان پر نازل ہوئی تھی، اللہ کی بات پیش کرنے کی لوگوں سے کبھی اجرت نہیں مانگی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 72، کیا تم نے ان سے اجر مانگتے ہو؟ کیا تم ان سے اجر مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر بہتر ہے اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ کہ ان سے اجر مانگتے ہو کیا؟ بالکل نہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 47، 47، میں نے تم سے مانگا ہے اجر، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، کہ میرا جو معاوضہ ہے، میری جو اجرت ہے اللہ کے پاس میں ہے، اللہ ہی دیں گا۔ کیا نیکی، کیا جنت۔ سورہ شورى آیت نمبر 145، میں اس امانت کو تم تک پہنچانے میں کسی اجرت کا سوال کبھی نہیں کرتا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23، آپ کہہ دو کہ اس اصطلاح پر میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، رشتے ناطے تعلقات کو تو کچھ لحاظ کرو۔ اس طرح کہ اجرت تو نہیں مانگتے تھے، لیکن ان کے اپنے رشتے دار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کم سے کم رشتے داری کا تو خیال کرو۔ آج بھی یہ چیزیں ملتی کہ جو قرآن کی بات پیش کرے گا کسی کے سامنے تو اس کے رشتہ دار، ان کے چہیتے رشتہ دار ہی خود اس کے مخالف ہوتے کہ یہ کس مدرسے سے فارغ ہے، یہ کیسی بات پیش کر رہا ہے، سارے علماء ایک طرف اور یہ قلیل تعدادی تو ہے جو اس چیز کو مان رہی ہے، ان کے ساتھ میں یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی۔ اب اگر ہم نگاہ ڈالیں کہ قرآن کی اجرت کیسی لی جا رہی ہے، دیکھیے قرآن پڑھانے کی، لینگویج پڑھانے کی، عربی پڑھانے کی، اگر ہم عربی ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا ہم خود عربی سیکھتے ہیں تو وہ لینگویج ہے، لینگویج پڑھانے کے تو پیسے لیے جا سکتے، میں تو کہتا ہوں لینا ہی چاہیے، کہ عربی سیکھ رہے ہیں ہم، لینگویج سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن اگر پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کا میسج جب سمجھایا جا رہا ہے لینگویج کے علاوہ، اور اس کا کوئی مبادلہ لیتا ہے تو خطرناک چیز ہے، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نمازیں پڑھاتے تو نماز پڑھانے کے پیسے لیے جا رہے ہیں، منتھلی بیسس پر، ویسا تراویح کے پیسے لیے جاتے ہیں،
بیانات ہوتے، اللہ کی بات پیش ہوتی، بیانات کے پاوتے پھاڑے جاتے، پیسے لیے جاتے. یہ کیا ہے؟ اسلام کی اجرت ہے. قرآن کی بات پیش کرنے کے پیسے، نکاح پڑھانے کے پیسے. نکاح آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. حدیث ہے نا. تو کیسا نکاح؟ 2,000 روپے قاضی صاحب لیتے نکاح پڑھانے کے. یہ ساری شکلیں موجود ہے. نہ نماز پڑھانے کے پیسے لیے جا سکتے، نہ بیانات کے، نہ تراویح پڑھانے کے. لیکن ایک عام ایمان والا اب اس کو شعور ہی نہیں ہے، غرق ہے اس میں، سمجھ نہیں پا رہا اس چیز کو. اور یہ حرکتیں کون کر رہے ہیں؟ ذمہ دار قسم کے لوگ، علماء کی اکثریت. ایک پیٹرن بن گیا. تو ہم جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، یہ آیتوں پر غور و تدبر کریں گے، تو ہمارے بات سمجھ میں آئیں گی. کم سے کم صدار کی صورتیں تو پیدا کریں گے. ہمیں شعور تو بیدار ہوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، جو بھی زبان آتی ہے ہم کو، اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس آیت پر عمل کرنے، عملی جامہ پہنانے، ہماری زندگی میں عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.